میں فرانس میں تھا اور سعد کین کو ایک دفعہ مل بھی چکا تھا میں. یہ میرے خیال میں ان کی آخری ایگزیبیشن تھی کراچی آرٹ کونسل میں. تو ان کا سارا کام جو ہے اس نے مجھے بہت متاثر بھی کیا اور مجھے بہت بھلا بھی لگا اور بہت میننگ فل بھی لگا. اور سعد کی جو ملٹی ویژنری اور ملٹی آئی وڈ سے ملٹیپل وے آف سینگ تھنگس، وہ بڑی اہم چیز ہے جو کہ میں نے مجسمے میں پکڑنے کی کوشش کی اور کسی حد تک میرے خیال میں اس میں کامیابی بھی ہوئی کہ سعد کی جو کنٹروورشل پرسنالٹی تھی اس کو کسی طرح سے میں نے ضروری کیپچر کیا ہے اس کے اندر، اور وہ خود بخود ہو بھی گئی. تو اس کی زندگی کے مختلف ادوار جو ہیں، پھر اس کی رباعیات ہیں، پھر اس کا پکٹوریل کام ہے، پھر اس کا کیلیگرافک کام ہے، اور بہت بڑی بڑی مونومنٹل میورلز جو اس نے بنائی ہیں وہ ایک ایسے ویژن کے بغیر ناممکن ہے جس میں گلوبیلٹی خاص طور پہ کسی چیز کو اس کے مکمل کانٹیکسٹ میں دیکھنا جو ہے یہ خاصا مشکل کام ہے، جو کہ آرٹ کی دنیا میں یا لٹریچر یا میوزک کی دنیا میں کچھ چند لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور وہی ہمیشہ دوسروں کو نئے نئے راستے بھی دکھاتے ہیں. تو سعد کا جو کام ہے اس میں ایک چیز مجھے یہ بھی بڑی ریمارکیبل لگی کہ اس کے سوچنے کا انداز جو تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ یکدم اٹ واز اپ سائڈ ڈاؤن. تو مجھے ایسا لگا کہ ہی ہمسیلف انٹائر اس کی جو پرسنالٹی تھی وہ اپ سائڈ ڈاؤن والی تھی کہ وہ چیزوں کو سیدھا بھی دیکھ سکتا تھا اور بالکل الٹ کے بھی دیکھ سکتا تھا. اور یہی چیز جو ہے وہ اپنے پورٹریٹ جو اس نے کیے ہیں اپنے پکٹوریل ورک میں، جس میں اپنے ہی چہرہ اس نے کاٹ کے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور پھر اسی کو دیکھ کے پینٹ کر رہا ہے اور دیکھنے والا جو ہے وہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس مجسمے میں سعد کا جو ہیڈ ہے وہ الٹا اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس ہیڈ کے اندر سے وہ ہاتھ نکل رہا ہے جس سے وہ کیلیگرافک ایکسپریسو کوالٹی بھی بتاتا تھا، اپنے انگلیوں کو تروڑ مروڑ کے وہ دکھاتا تھا کہ یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، لوگ اس کو جو بھی سمجھیں. تو ایک تو اس کی کیلیگرافک کوالٹی ہے، پھر اس کی کیکٹس والی ایک فیز تھا جس میں کوے اور گھونسلے اور کیکٹس فیمینن فگر کے، اس کی اپنی فگر کے اور اس کی امیجنری فگر جو آپ سمجھیں ایک میوز والا جو کانسیپٹ ہے جس کے ارد گرد آرٹسٹ اور شاعر جو ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، وہ ایک ایسی پرسنالٹی جو انہیں انسپائر کرتی ہے گریک ٹائم سے لے کے اب تک. میوز، اور اسی سے لفظ یہ نکلا ہے میوزیم والا. تو سعد کے اسکلپچر میں 3-4 چہرے بھی ہیں، اور اس کی زندگی جس طرح سے جن چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہی وہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں، اور اس کا جو بیس ہے اس میں وہ اسکیچز بھی شامل کیے ہیں میں نے، جو کہ اتنے ایویڈنٹ نہیں ہیں، ڈھونڈنے سے ملیں گے، جو کہ اس نے اپنی ایک خاص بک میں اپنی رباعیات کے ساتھ اور اپنی ڈرائنگس کے ساتھ کیا، جو کہ میرے خیال میں 33 یا 35 اسکیچز ہیں اور ساتھ میں اس کی رباعیات ہیں. ان دی پریز آف پیوبک ہیئر. تو وہ کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں چھپ نہیں سکتی تھی، انڈیا میں کسی نے اس کو چھاپا تھا اور اس کا انتساب جو ہے وہ خشونت سنگھ نے لکھا تھا، اور وہ حیران ہو رہا تھا کہ ایک ایسا بندہ جو صرف کیلیگرافی ہی کرتا ہے تو اس نے پیوبک ہیئر کے بارے میں کس طرح گفتگو کر لی. بہرحال یہ ایک چیز ہے، میں نے اس کو اس طرح تھوڑا سا سیکریٹو رکھ کے کیا ہے جو کہ اسکلپچر میں ڈھونڈنے والے لوگوں کو مل جائے گا، لیکن سرسری نظر والوں کو ویسے بھی کچھ نہیں ملتا تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. باقی یہ ہے کہ اس کے اندر ٹیکسٹ بھی موجود ہے، اور اس کی ڈرائنگ کی کوالٹی، پکٹوریل کوالٹی اور اسکلپچرل کوالٹی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم ہے، اور سعد کے لیے ایک ٹریبیوٹ بھی ہے، اگرچہ وہ اس جگہ پہ اس کا مجسمہ، بلکہ میرے سارے مجسمے
उस जगह पे नहीं पहुँचे जहाँ पे उनको पहुँचना चाहिए, ताकि ट्रिब्यूट जो है वो भी मेंटेन रहे और लोगों को ये भी पता चले कि हमारे पास इतना बड़ा खजाना इन पर्सनैलिटीज़ का और उनके नॉलेज का और उनकी पोएट्री या बाकी क्रिएटिव काम का भी है। तो ये वक़्त डिसाइड करेगा कि मेरे अपने काम की कितनी अहमियत है और उसको क्या जगह मिलनी चाहिए।